بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے ترجمان کو ایف آئی اے نے عدالت میں پیش کیا اور مریم نواز نے اپنا خاص وکیل بھجوا دیا، اور مریم نواز نے باقاعدہ ٹویٹر پر اعلان کیا کہ میں نے فلاں وکیل کو بھیجا ہے اس شخص کی وکالت کے لیے جو وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے خلاف غیر اخلاقی جو سوشل میڈیا ٹرینڈز چلانے والا ہے اس ملزم کے لیے اور اس نون لیگی ترجمان کے لیے اپنا وکیل بھیجا ہے۔ آج کیا سماعت ہوئی اور کیا معاملہ ہوا اس کی تفصیلات شیئر کروں گا، اور ایک اور اہم معاملہ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور مراد سعید کے حوالے سے جو بدتمیزی اور غیر مہذب الفاظ استعمال کیے گئے، غیر اخلاقی جو الفاظ استعمال کیے گئے، ریمارکس دیے گئے، اور اس میں سب سے آگے اس معاملے میں وہ محسن بیگ تھا۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر ایف آئی اے نے کارروائی کی، محسن بیگ کے گھر گئے اور محسن بیگ کو گرفتار کرنا تھا۔ ایف آئی اے نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ محسن بیگ نے بدماشی کی، محسن بیگ نے پسٹل اٹھایا اور ایف آئی اے اہلکار کو زخمی کر دیا، حملہ کر دیا، اور اس کے بیٹے نے بھی پسٹل اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد گرفتار ہوئے، اور گرفتاری کے بعد پھر جو محسن بیگ کے وکلاء ہیں وہ عدالت میں پہنچ گئے، اور عدالت سے بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات بڑی خوش آئند ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جب تک اس مافیا کے خلاف جو آپ جو اختلاف تو رکھتے ہیں لیکن اختلاف کو وہ ذاتیات بنا لیتے ہیں، وہ اس اختلاف کی بنیاد پر آپ پر ذاتی حملے کرتے ہیں، غیر اخلاقی آپ کے خلاف ویڈیوز کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ ایک ان کی طرف سے یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، اور ان کی سیاست ساری کی ساری وہ غیر اخلاقی ویڈیوز پر یا غیر اخلاقی ٹرینڈز پر، سوشل میڈیا ٹرینڈز پر چلنے لگی، اور یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اور ہماری کیا ہم سیاست میں ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سیاست سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہی جمہوریت ہے؟ یہ چیزیں بڑی دل دہلا دینے والی اور بڑی افسوسناک ہیں، جس طرف یہ ہماری نام نہاد لیڈرشپ سیاست کو لے کر جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہیں۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محسن بیگ نے غریدہ فاروقی کا پروگرام تھا، اور غریدہ فاروقی کے پروگرام میں محسن بیگ نے اور باقی جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے انتہائی غیر مہذب، جس کو ہم نان پارلیمنٹری لینگویج کہتے ہیں، وہ استعمال کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت نے کہا کہ اگر کوئی اس حد تک ایک نیشنل چینل پر بیٹھ کر اس حد تک کوئی جو غیر اخلاقی گفتگو کرے، نہ اس ٹی وی چینل نے کوئی ایکشن لیا، نہ اس اینکر کو شرم آئی، اور وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے دانت نکال رہی تھی اور وہ انجوائے کر رہی تھی، اور وہ خود یہ سارے کا سارا منصوبہ بندی سے تماشا لگا رہی تھی اور اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی تھی، تو ان کے خلاف، محسن بیگ کے خلاف وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایف آئی اے کی ٹیم آج صبح جب محسن بیگ کے گھر پہنچی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کے خلاف جو آپ کی جو گرفتاری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اطہر من اللہ صاحب کی عدالت ہے، صحافیوں کو بڑا انصاف دیا جاتا ہے، چاہے صحافی ججز کو کہہ دیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں یا ججز کے خلاف کوئی الزام لگا دیں، اس کے باوجود صحافیوں کو ریلیف ملتا ہے۔ اب جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کو ضمانت مل جائے گی۔ مریم نواز آپ کو سینئر سے سینئر وکیل دینے کو تیار بیٹھی ہے، وہ آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور وہ اس ساری چیز کو پیچھے سے مینیج کر رہی ہے۔ تو آپ گرفتار ہو جاتے، 2-4 گھنٹے آپ گرفتار ہوتے، اس کے بعد آپ کی ضمانت ہو جاتی، آپ تو ہیرو بن جاتے، جیسے پہلے وہ لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور انہوں نے یہ جھوٹے وقوعے بنا کے وہ ہیرو بنے۔ اب اس نے کیا کیا، محسن بیگ نے، ان لوگوں کے اندر نا ایک خاص گھمنڈ ہے، غرور ہے، یہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو، میں کہتا ہوں ناجائز آپ کو گرفتار کرنے گئے، میں کہتا ہوں آپ کو غیر قانونی گرفتار کرنے گئے، میں کہتا ہوں ان کے پاس وارنٹ گرفتاری نہیں تھے، فار دی سیک آف آرگومنٹس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ آگے سے اسلحہ اٹھا لیں گے، آپ آگے سے حملہ شروع کر دیں گے، آپ آگے سے زیادتی شروع کر دیں گے، آپ ایف آئی اے کے اہلکار کو زخمی کر دیں گے۔ یہ کہاں کی صحافت اور کہاں کی سیاست اور کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ قوم کو قانون کی باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہاں قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہونے گئی تو آپ نے آگے سے اسلحہ اٹھا لیا۔
ایف آئی اے نے دوران گرفتاری جب ایف آئی اے کی ٹیم پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں جو اہلکار ہے وہ زخمی ہو گیا، اور اس میں جو یہ نیوز ون چینل پہ ہوا تھا، اور نیوز ون چینل کے خلاف پیمرا نے اس کو آف ایئر بھی کیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تھی۔ ایف آئی اے کی ٹیم محسن بیگ کے گھر پر گرفتاری کے لیے پہنچی تو 1 گھنٹے تک اس نے مزاحمت کی اور فائرنگ کی۔ محسن بیگ کی جانب سے بٹ مارنے پر پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ حراست میں لیے جاتے وقت محسن بیگ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا جاتا ہے، وہ آپ ویڈیو میں اور تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ محسن بیگ کے بیٹے کی جانب سے بھی بدماشی کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ایف آئی اے ٹیم محسن بیگ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر گئی۔ دوران گرفتاری ایف آئی اے کی ٹیم سے مزاحمت ہوئی اور ملزم نے فائرنگ شروع کر دی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ محسن بیگ کے بیٹے کو حراست میں لینے کے لیے ٹیم گھر میں داخل ہوئی۔ سرکاری ٹیم پر حملے کے الزام میں بیٹے کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے، قانونی کارروائی کا جواب بدماشی سے نہیں دیا جاتا، اور پسٹل تان کر لوگوں کو گھر میں سرکاری لوگوں کو گھر میں بند کیا۔ محسن بیگ نے لوگوں کو زد و کوب کیا۔ مزید نفری طلب کرنے کے بعد ہی اس کی گرفتاری ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اب بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اب بہت آگے جا چکے ہیں۔ ساتھ کیا ہوا کہ جب محسن بیگ کو گرفتار کر کے لے گئے تو محسن بیگ کے وکیل نے جا کے سیشن عدالت میں ایک ہیبیس کارپس کی ریٹ پٹیشن فائل کر دی اور کہا کہ غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے ایف آئی اے نے اور پولیس نے۔ اس پر عدالت نے جو بیلف ہے اس کو بیلف جو ہے وہ مقرر کیا عدالت نے، اور عدالت نے بیلف بھجوا دیا جو متعلقہ ہے تھانہ ہے اس کو، کہ وہ محسن بیگ کو عدالت میں پیش کریں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ مراد سعید نے ایف آئی اے کو محسن بیگ کے خلاف درخواست دی تھی۔ مراد سعید کی درخواست پر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جو محسن بیگ نے جو کچھ کہا تھا اس پر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ نمبر جو یہ 16/2/2022 کا جو ہے مقدمہ ہے، تاریخ ہے، اور 34/2022 یہ ایف آئی آر کا نمبر ہے، اور اس میں جو جرم لگائے گئے ہیں انڈر سیکشن 20 انڈر سیکشن 21D اینڈ 24 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016، اور ساتھ اس میں سیکشن 505 سیکشن 500 جو ڈیفامیشن کا ہے پی پی سی، اور 780 ہے دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں جو اس نے حملہ کیا ہے، اور یہ مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پولیس نے جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے حملہ کرنے کا، وہ وفاقی حکومت نے جب اس کو گرفتار کیا تو پولیس کے پاس سیشن عدالت کا جو بیلف ہے وہ پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ محسن بیگ کو کیوں گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے محسن بیگ کے حوالے سے پولیس نے کہا کہ 780 دہشت گردی سمیت 7 دفعات لگائی ہیں، اس کے خلاف تھانہ مارگلہ میں ایف آئی اے کی الگ کارروائی ہے، تھانہ مارگلہ میں جو ایف آئی اے پر اور پولیس پر حملہ کیا 780 کا الگ مقدمہ ہے، 2 مقدمے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ 780 کا مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں ہم نے جو محسن جمیل بیگ ہے اس کے اوپر جو مختلف ہیں، جو مقدمہ نمبر 87/22 ہے، وہاں 34/22 ہے ایف آئی اے والا، تھانہ مارگلہ میں 87/2022 مقدمے کا نمبر ہے، 149 سیکشن 186 148 353 342 جو تعزیرات پاکستان اور 780 یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور دفعہ 324 بھی شامل ہے اس میں، اقدام قتل کی، اور اس میں ہم نے گرفتار کیا ہے، ہم نے قانون کے مطابق گرفتار کیا۔ ہمیشہ ہیبیس کارپس میں تب ریلیف ملتا ہے جب انہوں نے غیر قانونی طور پر رکھا ہو، جب مقدمہ درج ہو اور گرفتاری شامل ہو جائے، اس کے بعد قانون کے مطابق کی کارروائی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ درخواست بھی ان کی فارغ ہو گئی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ تھانے پولیس کی طرف سے آ گئی۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا، اور یہ ان کی بدماشی ہے۔ اب انہوں نے جو نام نہاد صحافی ہیں وہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ جب تک ہمارے ادارے سخت ایکشن نہیں لیں گے، ان کو نہیں پوچھا جائے گا، یہ ایسے ہی تماشا کرتے رہیں گے، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور انتہائی گھٹیا جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز کے ترجمان صابر ہاشمی کو گرفتار کیا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے، اور وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف نازیبا غیر اخلاقی سوشل میڈیا ٹرینڈز چلاتے تھے، اور ان کے ساتھ باقی بھی لوگ تھے، اور یہ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم تھی۔ پہلے تو مسلم لیگ نون کے لوگ اس سے مکر جاتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی حکومت پر خود تنقید کرتے ہیں۔ لیکن جب گرفتار کیا گیا اور مریم نواز نے باقاعدہ ٹویٹر پر اعلان کیا اور اون کر لیا اس کو کہ یہ میرا ترجمان ہے، اور یہ جو غیر اخلاقی اور
غیر مہذب اور نازیبہ ٹرینڈ چلاتا ہے، وہ میری ہی جو ہے وہ ڈکٹیشن پر یا ریکمنڈیشن پر، یا میں ہی اس کو لیڈ کرتی ہوں، وہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا۔ آج جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، تو مریم نواز نے ٹویٹ کیا، میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس کیس کی ذمہ داری، کس کیس کی؟ صابر ہاشمی کے کیس کی ذمہ داری ایڈوکیٹ فرحاد علی شاہ صاحب کو دی جاتی ہے، ان کو میں نے سونپ دی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے کارکنان کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ انشاءاللہ اب صابر محمود کا مقدمہ بھی وہ پوری قوت سے لڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب، وہ سابق ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، ابھی حال ہی میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا لاہور بار کا، اور اس میں ان کو جو ہے وہ روسمی کے مقابلے میں 50% کم ووٹ ملے تھے، اور ایک بہت بڑے مارجن سے وہ ہارے تھے۔ اور جو ہمارے وکلاء ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم، کیونکہ جب کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جو وکلاء برادری ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ یہ تو بطور وکیل ہی پیش ہوتے ہیں نا جو کیسز میں۔ لیکن مریم نواز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے کارکنان کو کے مقدمے جیتے ہیں، اور اب بھی یہ ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ آج عدالت میں پیش کیا گیا، ملزم کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو الزام تھا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صابر ہاشمی 2 روز قبل گرفتار ہوئے تھے، اور سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی اور نازیبہ ٹرینڈ چلانے کے الزام تھا۔ اس مقدمے میں وہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کو جو ہے وہ سائبر کرائم کی جو سائبر کرائم ایکٹ ہے، سیکشن 20، 21 اور 24 کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور ملزم کو صابر ہاشمی کو جیل بھیج دیا گیا۔ اور مریم نواز نے کہا ہے کہ میں نے اپنا وکیل بھیج دیا ہے، جو پہلے بھی مسلم لیگ نون کے کافی لوگوں کو بچا چکا ہے، تو اب وہ صابر ہاشمی کو بھی بچائے گا، اور اس مقدمے سے وہ سرخرو ہو کے آئیں گے، اور وہ جو گالیاں دیتے رہے، جو وہ غیر اخلاقی ٹرینڈ چلاتے رہے، وہ ساری چیزیں صاف پاک صاف ہو کے وہ کلین چیٹ مل جائے گی اس کو عدالتوں سے، اور وہ آ کے کہے گا کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، میں جو کہتا ہوں وہ غلط نہیں ہوتا، میں گالی دوں تو وہ گالی نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں سے کلین چیٹ مل گئی نا۔ اتنا سینئر وکیل آ گیا، مریم نواز خود اس کیس کو دیکھ رہی ہیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ان کیسز میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔